کہ کامیاب وہی ہے جو علی کا شیعہ ہے. اس کے لیے مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں. یہ شہید کا مزار اس بات کا ثبوت ہے کہ کامیاب وہی ہے جو علی کا شیعہ ہے. بات عرض کروں کیونکہ شہید کی بارگاہ میں ہیں، اور میں نہ کسی کتاب میں نے اس بات کو پڑھا ہے نہ کسی سے سنا، بلکہ انہی کانوں نے ایک عالم دین سے یہی سنا ہے. شہید کی عظمتوں کے لیے ایک بات میں ضرور عرض کروں گا، اور شاید میں جب بھی آتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ یہ واقعہ ضرور عرض کیا جائے. آپ یہاں پر تاج محل گھومنے نہیں آئے، آپ یہاں پر مارکیٹنگ کرنے نہیں آئے، آپ یہاں پر لال قلعہ گھومنے نہیں آئے. آپ شہید کی بارگاہ میں اپنے معروضات کو لے کر آئیں، اپنی ضرورتوں کو لے کے آئیں، اور اس کے حضور میں جانے کے بعد اللہ سے دعا آپ کرتے ہیں. تو یاد رکھیے گا یہ شہید خالی ایک قبر نہیں ہے، اس شہید کا بڑا کمال ہے. اور اس کمال کی مثال کے لیے میں یہ واقعہ عرض کروں. میں نے خود سنا ہے، ممبر پر بیٹھا ہوا ہوں، جھوٹ بولنے سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا، جھوٹ بولنے سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا. انہی کے علاقے کے امہٹ کے علی گڑھ کے تھے وہ محمد حسین نجفی صاحب، محمود الحسن نجفی صاحب کے بڑے بھائی. یہاں مولوی گنج تھا اس زمانے میں اس وقت ہائی اسکول میں تھا. میں یہاں آیا تھا پہلی بار. تو مولانا طاہر جلوی صاحب کو جب پتہ چلا کہ میں آیا ہوں تو مجھے بلوایا اور کہا کس کے ساتھ آئے ہو؟ تو میں نے کہا فلاں کے ساتھ. کہا وہاں مولوی گنج میں چلے جاؤ، ادھر مولوی گنج تھا، اور وہاں تمہارا بستر بھی ہے اور ناشتہ کھانا تمہارا سب وہیں ہے. تو میں بھی وہیں پہنچ گیا. تو صبح کا وقت تھا، نماز صبح کا وقت تھا ایسی کے آس پاس. محمد حسین صاحب نجفی چیخ چیخ کے رو رہے تھے. اور دیکھیے نجفی صاحب کو آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہے، کھڑے آدمی تھے، تکلم نام کی ان کی زندگی میں کوئی چیز تھی نہیں، جو ہوگا پٹ سے منہ پہ کہیں گے. زاروں قطار رو رہے تھے، اتنا روئے کہ سب علماء ذاکرین جو زمانے میں تھے سب جمع ہو گئے. نجفی صاحب کیا ہوا، کسی سے کیا کہہ دیا، کسی نے ہچکیاں متی. جب رونے سے کچھ افاقہ ہوا تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ اتنے کیوں رو رہے تھے، کیوں گریہ کر رہے تھے؟ تو کہنے لگے کہ رات میں جب میں آیا، سنیے نذیر بھائی، رات میں جب میں یہاں آیا تھا کسی صاحب کے ہمراہ، تو انہوں نے کہا آئیے شہید کے یہاں فاتحہ پڑھ لیا جائے، شہید کے یہاں فاتحہ پڑھ لیا جائے. تو میں نے کہا میں تھکا ہوا آ رہا ہوں، رک جاؤ، ابھی نماز پڑھ لوں اس کے بعد میں جاؤں گا. اما وہ بھی مجتہد تھے، وہ بھی صاحب امامہ تھے، اور میں بھی صاحب امامہ ہوں، میں بھی نجف کا پڑھا ہوا ہوں. یہ ان کے جملے ہیں. میں نے بتایا کسی کے سنا نہیں ہے کہ نذیر بھائی نے بتایا ہو، فلاں نے بتایا ہو، نہیں، یہ میں نے اپنے کانوں سے سنے کلمات مرحوم محمد حسین نجفی. میں نے کہا کون سی بات ہے، وہ بھی مجتہد تھے، میں بھی مجتہد. کہنا میں سو گیا اور گیا نہیں، یہیں سے فاتحہ پڑھ دیا. رات میں خواب دیکھا کہ میں کسی راستے سے جا رہا ہوں، سامنے سے مولائے متقیان غالب کل غالب حضرت علی بن غالب علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں. اب جو میں نے مولا کو دیکھا تو خوشی سے برا حال ہو گیا میرا. میں نے آگے بڑھ کے سلام کیا، مولا نے اشارہ کیا، قریب بلایا. اب مولا چلے جا رہے ہیں، میں بھی ان کے پیچھے اور اتنا خوش ہو رہا ہوں کہ کاش سب لوگ دیکھ لیں کہ آج میں مولا علی کے ساتھ ساتھ ان کے پیچھے ان کے ہمراہ چل رہا ہوں. اتنے میں سڑک کے کنارے، یہ ان کے جملے تھے، سڑک کے کنارے ایک سفید پوش شخص کھڑا ہوا ہے، اور اس نے جھک کے مولا کو سلام کیا. مولا نے سلام کا جواب دیا، پھر مجھ سے مخاطب ہوئے. یقین جانیے میں جو کہہ رہا ہوں یہ ان کے جملے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں. مجھ سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے کہ محمد حسین جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا مولا مجھے نہیں معلوم. کہ یہ نور اللہ ہے، یہ نور اللہ ہے. دیکھو اگر کبھی تمہیں مجھ سے ملاقات نہ ہو پائے اور تم مجھ تک نہ پہنچ پاؤ تو پریشان نہ ہونا، اس کے پاس چلے جانا. یہ کلمات یہ میں نوجوانوں سے جہاں تک آواز جا رہی ہے، ان سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہے نسبت. وہی بات آ گئی میرے پاس. میں نے کہا موقع نہیں ہے کہ جس نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی ڈیوڑی پر ٹوٹ
چھوٹ کر اپنے آپ کو قربان کر دیا اور چاہ لیا اس گھرانے کو، تو اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جاتی ہے اور اخروی زندگی۔ بس عزاداروں، آپ یہاں پر شہید کی بارگاہ میں آئے ہیں، اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے بھی اکثر علماء کرام و ذاکرین کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا بیٹا کہا ہے،